ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی سیدھی بات کی جانب سے گزشتہ کم سے کم 5 سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں، جس میں آپ بھرپور حصہ بھی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب غربا میں گوشت کی تقسیم آوری کا کام ہوتا ہے بقرعید کے موقع پر پہاڑی علاقوں میں۔ اس سال بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ کل سے اعلان شروع ہو چکا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، نمبرات وغیرہ دیے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو احباب اس میں حصہ لینے چاہتے ہیں، بڑے جانوروں میں، بڑے مویشیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقوں میں گوشت بانٹا جاتا ہے، یتیموں میں، بیواؤں میں، اسی طرح کے علاقے جس علاقوں میں ہم لوگ رمضان میں راشن کٹس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ آپ بھی اس میں حصہ لیں، ضرور ایک نہ ایک ضرور لیں، اور نیچے اس کی تفصیلات ہیں، اس پر واٹس اپ کریں، تفصیلات مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مذہبوں کی توہین، شریعت کی توہین اس قدر انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ پہلے یہ معاملے کبھی کبھی خال خال نظر آتے تھے، اب ہر 2 دن میں اس طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ ابھی مارننگ پرائم ٹائم میں ہی ہم نے ایک بنگال کی ایک انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب کی ایک لڑکی کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور اس پر غصہ بھڑکنے کی بات کہی تھی۔ ایسا ہی کرناٹک کے بیلگام میں بھی ایک معاملہ پیش آیا تھا، جہاں پر قرآن کی توہین کی گئی تھی، قرآنوں کو جلایا گیا تھا، جس کے چلتے آج بیلگام میں مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر نماز جمعہ کے بعد احتجاج درج کیا ہے۔ شہر کے انجمن کالج میدان میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے مسلمانوں نے قرآن کو جلائے جانے کے خلاف، اس کی توہین کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہاں ایک علاقہ آتا ہے بیلگام میں، سنتی بستواڑا، وہاں پر قرآن کو جلا کر اس کی توہین کی گئی تھی، اور اس کی توہین ہوئے 4 دن گزرنے کے باوجود پولیس کی جانب سے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ متعلقہ جو درندے تھے، جو توہین کرنے والے تھے، ان کے خلاف کسی بھی طرح کی گرفتاریوں کو بھی سامنے نہیں لایا گیا، اور نہ ہی اس سلسلے میں پولیس کسی طرح کی سنجیدگی لوگوں کے سامنے لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگوں کا غصہ بھڑکا۔ 4 دن اس معاملے کو پیش آئے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہ کرنے کو لے کر کے لوگوں نے آج جمعہ کے دن بڑے پیمانے پر جمع ہوئے اور اس کے خلاف جو ہے احتجاج درج کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس طرح کے احتجاج کے بعد اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے راستے پر آ کر قرآن کے جلائے جانے، توہین کیے جانے کے خلاف احتجاج کرنے پر پولیس ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، ان کی گرفتاری ہوتی ہے کیا ہے، یہ جو ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین گرامی، بہار میں ایک اور خبر دبا دی گئی۔ 2 بھائیوں کو مویشی چوری کے نام پر بری طرح سے مارا گیا ہے، بیٹ سے، وکٹ سے۔ موب لنچنگ ہوئی ہے، جس میں ایک بھائی کا انتقال ہوا۔ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ یہ آپسی معاملہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چوری کا جبراً الزام لگا کر کے 2 مسلمان بھائیوں پر ہندوتوا درندوں نے بری طرح سے مارا۔ سارن ڈسٹرکٹ کے چھپرا سٹی میں پیش آنے والا یہ معاملہ، لگ بھگ 50 سے 60 لوگوں نے جو ہے بھیڑ کی شکل میں آئے اور ان درندوں نے 2 مسلم بھائیوں پر حملہ کیا۔ اس میں ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، ذاکر قریشی اور نہال قریشی۔ ذاکر قریشی کا انتقال ہوا، نہال قریشی کی صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے، جس کو جو ایک ہاسپٹل میں اس وقت جو ہے
داخل کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے جو ہے ایک مویشی ضبط کیا گیا، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مویشی چوری کرنے کا الزام جھوٹا لگا کر کے مسلمانوں کو نشانے پر لیا جا رہا ہے، اور پوری طرح سے جو ہے مسلمانوں کو الگ الگ بہانوں سے اس وقت بی جے پی بیلٹ میں تو حملے ہو رہے تھے، لیکن بہار میں اس طرح کا معاملہ پیش آنے کے بعد اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو چکی ہے۔ صورتحال ہے بھارت میں اندرونی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ، جو ہر 2 دن میں کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی مسلمان کی معاملے کی بات سامنے آتی ہے۔ آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں ہم نے مہاراشٹر کے ایک علاقے کا بتایا کہ کس طرح پاکستان کی حمایت میں نعرے لگائے جانے کا بہانہ بنا کر کے اس پر حملہ کیا گیا، دکانوں میں توڑ پھوڑ مچائی گئی۔ ہندوتوا کو ایسا لگتا ہے کہ کھلے عام انسانوں کو، ان درندوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، جو کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان ویڈیوز کی جب سامنے آتے ہیں تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انصاف پسند شہری۔ ناظرین گرامی، سماج میں آج بھی بچیوں کو، لڑکیوں کو لے کر کے جس طرح کی سوچ ہے، واقعی میں 2025 میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے بھی ہیں، اس پر حیرانی ہوتی ہے۔ خواتین کی آزادی، خواتین کو برابری دینے کے مسلسل اعلانات کے دوران آج بھی اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں۔ حیدرآباد کے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 35 سالہ باپ نے اپنے محض 14 دن کی نومولود بیٹی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ملزم جگت وشوکرما، جو نیپال کا باشندہ ہے، گلشن کالونی میں سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا ہے، اس نے مبینہ طور پر شراب کے نشے میں، غصے کی حالت میں یہ شفاق قدم صرف اس لیے اٹھایا کیونکہ وہ بچی لڑکی تھی۔ اس نے معصوم بچی کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر 7 گنبد کے قریب پھینک دیا تھا۔ کس قدر جو ہے ظالم باپ ہے، اور کس قدر جو ہے یہ صورتحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 14 دن کی بچی کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دینے کا مطلب کیا سمجھتے ہوں گے آپ؟ بچی کی ماں گوری وشوکرما نے جب اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کروائی تو تفتیش کے دوران جگت نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ گوری کا کہنا ہے کہ جگت کو پہلے بھی غصے اور پرتشدد رویے کی عادت تھی۔ فی الحال ملزم پولیس کی حراست میں ہے۔ گولکنڈہ کی اے سی پی سید فیاض نے کیس سے متعلق تفصیلات میڈیا کو فراہم کی ہے۔ تو ایک ظالم باپ جو ہے اپنی بچی کو اس قدر جو ہے قتل کر دیتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مسلم روہنگیا پناہ گزینوں کی جبراً ملک بدری پر عبوری روک لگانے سے سپریم کورٹ نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں اب مختلف انداز میں جو بیرون ریاستوں سے، ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہے بنگلہ دیش سے ہو یا الگ الگ ملکوں سے، ان پر جو ہے قدغن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے روہنگیا مسلمانوں کی ملک بدری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران درخواست گزاروں کی سخت تنبیہ دی ہے، اور 43 روہنگیا پناہ گزینوں کو جبراً ملک بدر کرنے پر عبوری روک لگانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے سماعت کے دوران کہا، آپ ہر روز عدالت میں ایک نئی کہانی لے آتے ہو۔ ملک اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اور آپ فرضی بیانیے گھڑ کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عدالت نے درخواست گزاروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی انہیں ان پناہ گزینوں کے حالت زار پر ہمدردی ہے تو وہ عملی میدان میں خود کچھ کریں، اور صرف درخواستیں دائر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ناظرین گرامی، کرونا کا خوف کیسا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن بعض ممالک میں ایک بار پھر کرونا کا خوف ستا رہا ہے۔ جی ہاں، ہانگ کانگ، سنگاپور سمیت کئی ایشیائی ممالک میں اس وقت ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دنیا کو ایک بار پھر خوف میں مبتلا کرنے والی مہلک بیماری کورونا وبا، جو 5 سال قبل کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر چکی ہے، ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایشیا کے کئی گنجان آباد ممالک میں کووڈ-19 کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے باعث حکام نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ہانگ کانگ کی صحت حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں لیے گئے نمونوں میں بڑی تعداد میں کرونا مثبت کیسز سامنے آئے، جو اس سال کی سب سے بلند سطح ہے۔ 3 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران صرف ہانگ کانگ میں 31 اموات ریکارڈ کی گئی، جو سال 2025 کی اب تک کی سب سے زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق اگرچہ کیسز کی مجموعی تعداد 2 سال قبل کی بڑی لہر کے مقابلے میں کم ہے، مگر وائرس کا وائرل لوڈ یعنی شدت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو ایک خطرناک اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سنگاپور میں کووڈ کے کیسز میں تقریباً 28% کا اضافہ ہوا۔ 3 مئی تک رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 14,200 تک پہنچی، جبکہ اسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی 30% اضافہ درج کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ اور چین سے بھی نئے کیسز کی اطلاعات موصول ہوئی، جس سے اس خدشے کو تقویت مل رہی ہے کہ ایشیا ایک اور کورونا لہر کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکیہ کو بھارت سرکار کا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکیہ نے ڈرونز مہیا کیے تھے حالیہ جنگ میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوئے، اور ترکیہ کی جانب سے بغیر کسی اس طرح کی اس کے درمیان بھی پوری طرح سے پاکستان کو سپورٹ کیے جانے کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ایسے میں ناظرین گرامی، جبکہ ترکیہ کو عالمی سطح پر مڈلر کے اعتبار سے، چونکہ یوکرین اور رشیا میں بھی اس وقت وہ بیچ میں آیا ہے، ان کی جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے، تو اس سے پہلے شام کے تختہ پلٹ میں بھی اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ ایسی صورتحال میں ترکیہ کو عالمی سطح پر ایک الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، تو وہیں پر بھارت پوری طرح سے اس کو سبق سکھانے پر اس وقت سامنے آیا ہے۔ سیلیبی جو ایئرپورٹ سروس کا سیکورٹی کلیئرنس ہے، جو ترکیہ کی کمپنی مانی جاتی ہے، اب اس کو بھارت نے منسوخ کر دیا ہے۔ جہاں ہندوستان میں سول ایوییشن بیورو نے ترک کمپنی سیلیبی کی سیکورٹی کلیئرنس کو فوری طور پر منسوخ کر دیا۔ ترک کمپنی سیلیبی ایوییشن ہندوستان کی کئی ہوائی اڈوں پر سیکورٹی سے متعلق کام سنبھال رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں اب اس سے سیلیبی ایئرپورٹ سروس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے سیکورٹی کلیئرنس کی قومی سلامتی کے مفاد میں فوری طور پر منسوخ کر۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں لیا گیا جب بھارت نے 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد کئی پاکستانی اہداف پر حملے کیے تھے، جس پر ترکی نے کھل کر تنقید کی تھی اور پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سیلیبی ایئرپورٹ سروسز انڈیا ممبئی، دہلی، کوچی، کنور، بنگلور، حیدرآباد، گوا، احمد آباد اور چنئی نامی 9 ہوائی اڈوں پر اپنی خدمات فراہم کر رہی تھی، لیکن اب کے بعد وہ خدمات نہیں کر پائے گی کیونکہ سارا کچھ ختم کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ایسا لگتا ہے کہ ایران بھی اب پوری طرح سے اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے معاہدوں پر جو یورینیم سے دستبرداری کو تیار ہے اور وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کے ٹیبل پر آنا چاہتا ہے۔ ایسے الگ الگ طرز کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار علی شمخانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ تمام اقتصادی پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ سپریم رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کے مشیر شمخانی نے بدھ کے روز MBC نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، وہ اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر ختم کر دے گا اور صرف اتنے درجے تک یورینیم افزودہ کرے گا جو شہری مقاصد کے لیے ضروری ہے، اور اس پورے عمل کی بین الاقوامی معائنہ کاروں کی نگرانی کی اجازت دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب کچھ اس شرط پر ہوگا کہ ایران پر عائد تمام اقتصادی پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایران کی شرائط مان لی جائے تو کیا وہ آج ہی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پاور سے ہی امریکہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ اگر اس طرح کی چیز سے وہ دستبرداری کے بارے میں اگر وہ مانتا ہے ایران، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر امریکہ پوری طرح سے مذاکرات کرے گا۔ یہ خوش آئند بات ہے، یہ الگ الگ اعتبار سے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک ایران، سعودی عرب، UAE پر مشتمل ایک یورینیم افزودگی کنزرویشن بنانے کی تجویز دی ہے، جس کا مقصد امریکہ کے اعتراضات کو ختم کرنا اور علاقائی اعتماد حاصل کرنا ہے۔ تجویز کا مقصد ایران کو افزودگی کی اجازت دلوانا، ہمسایہ ممالک کو شریک بنا کر ٹیکنالوجی میں شراکت داری دینا اور علاقائی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کو یقینی بنانا۔ افزودگی صرف 3.67% کی سطح تک ہوگی، جیسا کہ 2015 کی نیوکلیئر معاہدے میں طے تھا، اور سہولتیں ایران میں قائم رہیں گی۔ یورینیم کی افزودگی میں UAE اور سعودی عرب کو شراکت دار بنایا جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ ایران سے افزودگی مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر حالیہ مذاکرات میں ٹرمپ نے ایران کی سنجیدگی سے تعریف کی ہے، یعنی مطلب یہی ہے کہ اب دونوں ممالک مذاکرات کے ٹیبل پر آ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کی تصویر بدل سکتی ہے۔
ناظرین گرامی، ایک طرف ظالم دہشت گرد صہیونی درندے قابض غزہ میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات میں نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ایسے میں یمنی انصار اللہ حوثی پوری طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کو نشانے پر لیے ہوئے۔ آج کی ایک تازہ خبر یہ آ رہی ہے، قابض ظالم اسرائیلی فوج نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یمن سے داغے گئے ایک میزائل کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد مقبوضہ فلسطین کے کئی علاقوں خاص طور پر القدس اور تل ابیب میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اچانک بھڑکنے والے اس حملے نے صہیونی بستیوں میں شدید خوف و ہراس کی فضا پیدا کی اور ہزاروں صہیونی پناہ گاہوں کی جانب دوڑتے دکھائی دیے۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس نے ایک مختصر بیان میں تصدیق کی کہ متعدد صہیونی اس وقت زخمی ہوئے جب وہ سائرن کی آواز سنتے ہی گھبرا کر پناہ گاہوں کی طرف بھاگے۔ اس بھگدڑ کے دوران کئی لوگ گر کر زخمی ہوئے، جبکہ متعدد کو شدید گھبراہٹ کے باعث فوری طبی امداد دینی پڑی۔ اور قابض اسرائیل کے چینل 12 نے بھی اس بات کی اطلاع دی ہے کہ بن گورین ہوائی اڈے کو جب یہاں کی میزائل نے نشانہ بنایا تو پوری طرح سے جو ہے بند کر دیا گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچی اور اسی بھگدڑ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔